بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، واذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، واذا الوحوش حشرت، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کے بدلے وہ قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے قیامت کا منظر ظاہر کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر تم قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو 3 سورتیں پڑھو، جس میں سے ایک سورہ تکویر ہے۔ انشاءاللہ 2 سورتوں کو بھی ہم پڑھیں گے۔ سورہ تکویر کو سمجھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج سے شروعات کی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم تک بات لے گئے۔ یہ بات ابھی آگے اور بڑھنی ہے۔ آج ہم نے اتنا سیکھنا ہے کہ یہ سورہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلنے شروع ہو جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے عرب میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اس وقت کی حاملہ اونٹنی تھی، وہ بھی وہ حاملہ اونٹنی جو ابھی بچہ جننے والی ہی ہو، لیکن اس دن ایسی اپنی فکر ہوگی کہ وہ اونٹنیاں یعنی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ بھی کسی کے ہوش میں نہیں ہوگا کہ میری قیمتی چیز کہاں ہے۔ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں نہیں آئے گی، بلکہ اتنا کہ جب جنگلی جانور ہمارے سامنے ہی اکٹھے کیے جائیں گے یا ان کو بھی جب لایا جائے گا، تب کسی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے سامنے کتنا بڑا جانور کھڑا ہے، کیونکہ اس دن ہر کوئی صرف اپنے بارے میں سوچے گا، صرف اپنے بارے میں، اور نہ ہی صرف انسان ادھر ادھر ہو جائیں گے، بلکہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے کھول دی ہیں، جو آج ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں، وہ سب اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ سب اللہ کی ہیں تو اللہ کے حکم سے سب ادھر کی ادھر ہو جائیں گی۔ سمندر یعنی کہ پانی جسے جو ہماری بیسک ضرورت ہے، اس میں آگ لگا دی جائے گی۔ اور اب تو سائنس کے حساب سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پانی میں آگ کس طرح لگائی جاتی ہے۔ اور اس دن کی ہولناکی کی یہ بھی ہوگی کہ جو بچی دفنائی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کے بدلے دفنایا گیا تھا، یعنی کہ اس گنہگار سے نہیں پوچھا جائے گا، اس بچی سے پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی بہانہ کر سکتا ہے، لیکن اس دن بہانوں کا کوئی دن نہیں ہوگا۔ ہر شخص کی سچائی اس کے سامنے کھلے گی۔ تو یہ بہت بہت بڑی چیز ہے جو ہم آج اپنے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے رب العزت رب العالمین کے الفاظ ہیں، یہ ان تمام جہانوں کے رب کے الفاظ ہیں جو کبھی بھی الفاظ میں ملاوٹ نہیں کرتا، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جس کا کہنا ہی کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ آج بھی قیامت ہم سے اتنی ہی دور ہے کہ اللہ اسے کہہ دے ہو جا اور وہ ہو جائے۔ تو ہمیں ابھی اپنی آنکھیں کھولنی ہے، ابھی اس قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی سختی سے بچائیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں، ہمارے اعمال آج سے ہم بہتر کرنے شروع کریں انشاءاللہ۔